صحابہ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو حضور جب گزرتے تھے تو بچوں کو السلام علیکم کہتے تھے. نبی پاک بچوں کو سلام کرتے. حضور فرماتے السلام علیکم، بچوں کو سلام کرتے اور پہل کرتے سلام لینے میں. آپ بچوں کو سلام کرنا شروع کر دیں، امید ہے بچے بھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ شکوہ کرنا کہ لو جی میں اتنا بڑا بزرگ آدمی ہوں، میں اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوں، میری یہ شخصیت ہے، آپ نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، یہ تو مفت کا رٹا ہے. حضور بچوں کو سلام کرتے تاکہ بچوں کو السلام علیکم کی سمجھ آ جائے. یہ بچوں کو سکھائیں، انہیں یاد کرائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلام لینے میں پہل کریں، آپ ان کو سلام کہیں. ہاں، سکھانے کے لیے آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یار میں نے سلام کہا ہے، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، ہم نے کیوں نہیں دیا، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ ایک سنت ہے. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب سکھاتے. حضور تشریف فرما تھے تو ایک بچہ اندر آ گیا، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو گیا. تو محبوب کریم نے بڑی محبت سے بڑے خوبصورت لہجے میں فرمایا بیٹا واپس جاؤ، پہلے اجازت لو، پھر سلام لو، جب اجازت مل جائے پھر اندر آنا. اس لہجے میں اتنی خوبصورتی تھی کہ اس بچے کے دل کی گہرائی تک میں سمجھتا ہوں بات اتر گئی ہوگی. وہ واپس گئے، انہوں نے جا کے اجازت مانگی، اجازت ملی اور سلام لے کے وہ دروازے رسول پہ حاضر ہو گئے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا، عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا، میرے ساتھ حج کرنے آ گیا اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ حج میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی، تو کہتا حضور کیا حج میں باتیں کرنی، رب رب نہ کریں. فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا، جوان تھا بڑا پرہیزگار. فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دینا. ایک دن نہ وہ حتیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں 2-3 دفعہ گزرا تو پڑھ ہی رہا تھا. میں نے کہا آج قابو آ گیا ہے. میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑھے گا نا میں نے اسے 2-4 باتیں کر کے ہی جانا ہے. اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا. کہتا میں خوش ہو گیا. لیکن اس نے کمال کر دی، جیب سے چند دینار نکالے اور کہنے لگا حضور آج ظہر کی نماز کے بعد نا میرا انتقال ہو جائے گا، تو یہ نا پیسے رکھ لیں، کفن خرید کے نا تو میرا جنازہ پڑھ کے تو یہاں جنت المعلا میں دفن کر دیں. امام صاحب کہتے ہیں میں اگلے لفظ کہنے لگا تھا کہ مجھ پہ سختہ آ گیا. کہنے لگا حضور مہربانی کر دیں کہ آپ میرے علاقے کے ہیں. میں چپ کر گیا. ظہر کی نماز میں نے دوبارہ اس جگہ پڑھی تو میرے ساتھ صف میں موجود تھا. فرض بھی اکٹھے پڑھے، سنتیں بھی اکٹھی پڑھی. نفل پڑھ کے جب میں نے توجہ کی تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کر دیا. کئی سالوں کے بعد میں دوبارہ آیا، اسی جنت المعلا میں مجھے ایک اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملا. میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا، تو یا اللہ مجھے دکھا وہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ میرے دل میں بات تھی، اللہ نے موقع دیا. میں دوبارہ جنازے میں گیا تو جو قبر کھودی گئی وہ اس کی قبر کے بالکل ساتھ تھی. اچانک میری نظر پڑی تو قبر کی دیوار گر گئی. لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ عالم اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہتا ہے میں نے جھانک کے ذرا آگے دیکھا تو اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب یہ دیوار شیوار کوئی نہیں گری، یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. آپ کو پتا چل گیا نا رب نے مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بھائی قرآن پاک سے دلچسپی، شوق پیدا کریں، ذوق. یار کچھ نہ ہو سکے تو اسے دن میں ایک دفعہ چوم کے سینے سے تو لگایا کرو، کبھی اس سے پیار تو کر کے دیکھو. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف وہ ہے جس کی تشریح مدینے کے چاند نے بیان فرمائی. حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے. اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے. جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ آگے بڑھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے. میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے. اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا. بات وہی ہے کہ کعبے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں.
حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی، فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔